ویلکم بیک ناظرین. منیر ملک صاحب یہ بھی بریک میں کہہ رہی تھی فوزیہ وہاب صاحبہ کہ سوچنا چاہیے اور ماڈلز کے بارے میں, فرانس کے بارے میں سوچیں, ادھر ہے ڈسٹریبیوشن آف پاورز بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر. یقیناً لگتا تو ہے کہ یہ بڑی سیریس تھنکنگ ہے کہ ان کی پارٹی میں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کوئی امیوٹیبل چیز نہیں ہے, لیکن اس کو 73 کے آئین کو اس کے پس منظر میں دیکھیں. 47 سے لے کے 73 تک there were failed experiments. دوسرے ماڈلز کو دیکھنا, وہ 62 کا آئین تھا, 56 کا آئین تھا. یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ تھا 73 کا کانسٹیٹیوشن جس پہ یونانیمس کنسنسس تھا. دس از دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن آف دا لیٹ ذوالفقار علی بھٹو ٹو پاکستانی پالیٹکس. اب اس میں بدلتے وقت کے ساتھ تو ترامیم ہو سکتی ہیں, لیکن جس طرح فخر الدین صاحب نے کہا, پارلیمنٹ ایک کنسٹیچوئنٹ اسمبلی نہیں ہے. کچھ جو بیسک سٹرکچر ہے آئین کا, اس کو یہ پارلیمنٹ بھی 2/3 میجورٹی سے ترمیم کرنے کی مجاز نہیں رکھتی. یہ بتائیے, اگر کم از کم سپریم کورٹ تو یہ کہتا ہے, ہمارے سپریم کورٹ نے تو کل اگر یہ 2/3 سے لے آئیں امینڈمنٹ کے پریزیڈنٹ کو پاورز ملے زیادہ بنسبت اس کے کہ جو 73 کی ریزولوشن میں, what does that mean then؟ اگر وہ فیڈرل پارلیمنٹری کیریکٹر کو وہ امینڈمنٹس ڈسٹروائے کرتے ہیں تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ پہ, اگر وہ پاسٹ پریسیڈنٹ کو فالو کرتا ہے, یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ اس امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرے. جسٹس فخر الدین ابراہیم صاحب, کہ واٹ کائنڈ آف تھنگس, کس طرح کی پاورز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کو اگر دے دی جائیں 73 کے آئین سے ہٹ کے, تو وہ جو کیریکٹر ہے بیسک آپ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا, اس کو ڈسٹروائے کریں. مثلا دیکھیے, ہمارے یہاں پرابلم ہوئے اس لیے کہ when somebody has assumed power as president, ignores the constitution کو چلانے نہیں دیتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ایک پرابلم ہو گیا. اب بڑی مشکل سے ہم دیکھیے 26 سال لگے ہمیں ایک ٹو کم وتھ اے کنسنسس 1973 کانسٹیٹیوشن. ٹھیک, اس کے بعد میں تو سمجھتا ہوں دیر از نو روم فار اینی کانٹروورسی ناؤ. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایگری کیا ہے کہ بھائی اب یہ 17 امینڈمنٹ undoes, it's a harm, runs contrary to the basic features of the constitution. ایک بڑا preamble دیا ہے and before the first article کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ 17 amendment کو نکالا جائے, تو وہ سب فضول ہو گیا. وہ سب فضول اس ہو میں گیا. کیا ہو گیا, ان بٹوین کیا, کون سی چیز آئی؟ بتائیے کیا جو 2006 میں نہیں ہوتی, کوئی چیز فضول نہیں ہوتی ہے, ہر چیز کی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں سوچنا چاہیے بیکاز اٹ ول ڈسٹروائے دی کیریکٹر آف دی کانسٹیٹیوشن. یہ ان کی رائے ہے, میں ان کی رائے کا احترام کرتی ہوں, لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جس چیز کا مجھے خطرہ ہے, جس چیز کا مجھے اندیشہ ہے کہ جی جب ہم نے 12 اکتوبر 99 والے اسٹیٹس پہ آتے ہیں, تو کیا ہم نے اس وقت کی صورتحال میں رہ کے ہم نے اپنے سسٹم کو سیو کیا تھا؟ نہیں, بیکاز پیپلز پارٹی واز ڈیلائٹڈ کہ وہ چلی گئی. نہیں, یہ تو حقیقت ہے نا. اور جب پیپلز پارٹی نکلی تو پی ایم ایل این واز ڈیلائٹڈ. بھائی ڈیلائٹڈ ہو یا نہ ہو, بٹ دا فیکٹ از کہ سم تھنگ ہیپنڈ اینڈ سم تھنگ ڈڈ ناٹ ہیپن, رائٹ. جوڈیشری واز اچھا, آپ ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اپ ایدر. جوڈیشری کا چیف جسٹس کو ہٹایا گیا, پرائم منسٹر نے ہٹایا, دا پریزیڈنٹ واز ریمووڈ, the chief of the army staff was removed. ہوا نا, کوئی ٹسل شروع ہوئی. میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں تو ٹسل ہوگی ریسپیکٹو, یہ تو پاور میں رہتی ہے ٹسل. ڈو وی نیڈ اٹ؟ بٹ یو کانٹ اوائڈ اٹ ٹسل بائی میکنگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم ان اے اسٹیٹ آف انارکی رہیں؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جی what has happened between the charter on democracy and today that we are now thinking of again changing what we have agreed? Please, for God's sake, for the first time, all political parties have agreed to a beautiful document called Charter of Democracy. Please implement it. اب نئی بات آئے گی تو نئی کنٹروورسی ہوگی. ہمیں نہیں چاہیے کنٹروورسی, ہم کو ساتھ مل کے آگے چلنا ہے. یہ ایک بڑی دیکھیے, چارٹر آف ڈیموکریسی سو کمپریہنسو, اس میں کوئی دیر از نو روم فار اینی بیلنس آف پاور. وہ کہتے ہیں 17 امینڈمنٹ جانا چاہیے, اسپیسیفک
Nothing علاوہ else. وہ خواتین کی سیٹ سے وہ ہاں وہ دو چیزیں ہیں تھوڑی 17 خواتین amendment جائے. نہیں یہ دس از پارٹ چارٹر آف ڈیموکریسی بھائی آپ نے سائن کیا ہے سب پولیٹیکل پارٹی نے سائن کیا ایک ڈاکیومنٹ دکھائیے مجھے آج 60 ایئرز میں کہ آل پولیٹیکل پارٹیز ایگریڈ ٹو اے پرٹیکولر تھنگ اللہ میاں کی نعمت ہے کہ سب بیٹھ کے ایگری ہو گئے کہ بھائی آپ 17 وہ ایکچولی اسپرٹ آف 73 کانسٹیٹیوشن کرنے کے لیے. Does it not make this parliament democracy a presidential form of government? And we have suffered enough now. I am not Please talking of give parliament its due what is due to it وہ under کہہ the رہی فوزی constitution. وہاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ساری پاورز پریزیڈنٹ کے پاس جائیں وہ کہہ رہی تھوڑی سی چلی جائیں. But تھوڑی سی اب ایک نئی کنٹروورسی شروع کری کتنے پاور جانے چاہیے کیا 58 ٹو بھی لانا وہ کہہ رہی چاہیے کیوں نہیں جانے چاہیے. ارے بھائی بتایا کیوں تو نہیں thinking ارے ہونی ہاں چاہیے؟ بیبی دیکھیے آپ بیلنس کی بات کر رہے ہیں ذرا بتائیے نا کہ وی وانٹ دس پاور فار دا پریزیڈنٹ. ہم یہی پوچھنے کی ہاں کوشش پوچھیں کر گے کون سا رہے ہیں. پاور دینا میں چاہتے ہیں آپ آپ سے یہ کہہ رہی پریزیڈنٹ کو بیلنس کے لیے کیا ڈیسولوشن آف پارلیمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ سرٹن لاز اف آئی اونلی سے I give my consent, then the parliament will amend it, otherwise they will, for example, the third time prime minister, بی بی زندہ ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں آج کہ سکس امینڈمنٹ میں رہنے دو وہ پریسیڈنٹ کہے گا تبھی وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک پریسیڈنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ٹھیک کروں گا میں تو رہنے دوں گا. تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی آ رہی ہے چل رہی ہے چلنا چاہیے. اب نئے ایشو کیوں لے آتا ہے آپ کے پاس اور کچھ کام نہیں ہے کہ ابھی بیلنس آف پاور. ارے کون سا آج آصف علی زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ آئی ایم باؤنڈ بائی چارٹر آف ڈیموکریسی. نہیں وہ نہیں نہیں بالکل دیکھیے آپ ان کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اب تو بار بار وہاں سے اسٹیٹمنٹ جو آتی پیپلز پارٹی سے وہ یہ ہے کہ جو میجورٹی ڈیسائیڈ کرے میں گی پریزیڈنٹ پارلیمنٹ. صاحب کی بات کر رہا ہوں میرے طرف میں نے ایک اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھا ان کی طرف سے کہ ہی وانٹس دس سم ایڈیشنل پاورز. ہی ہیز ناٹ سیڈ اٹ پلیز. مس فوزیہ وہاب صاحب اپنی وہ مرضی کہتی سے ہوگی نہیں مگر کہہ ان سے میں نے اخبار میں ایک اخبار میں نہیں پڑھا ہے. بلکہ دیکھو بلکہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بھائی وی مسٹ گو بیک 17th amendment مسٹ گو. اور ابھی تک دیکھیے آپ ڈونٹ ایٹریبیوٹ ٹو پریزیڈنٹ سم تھنگ وچ ہیز ناٹ سیڈ ایٹ آل پلیز. آئی ایم پریپیئرڈ ٹو گیو ہم بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ. ہی ہیز ناٹ سیڈ اٹ پلیز. ایک سسٹم چلنا ہے چلے گی نہیں سسٹم. آر یو گوئنگ ٹو گیو ون انڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ priority or some powers and give up parliamentary democracy? منیر ملک صاحب آپ فخر الدین ابراہیم صاحب جس جوش اور ناراضگی میں بات کر رہے ہیں آپ شیئر کرتے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ کی پاورز کو انکریز کرنے کے لیے کوئی بات کی جائے تو وہ اتنی زیادہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو انڈرمائن کرے گی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو. ڈو یو اگری ود دیٹ پوزیشن؟ In principle, I agree with that position. I think even Fawzia Wahab Sahib would agree with that position. نہیں وہ تو نہیں کرے وہ کیسے ریز کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے سسٹم میں ایک ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے. 3 سینٹرز ہیں 3 پلرز ہیں اسٹیٹ کے. جب آپ پریزیڈنسی کے اندر پارلیمنٹ جوڈیشل جب آپ پریزیڈنسی کے اندر جوڈیشل پاور دے دیتے ہیں یا لیجسلیٹو پاور دے دیتے ہیں اب جو جی اب 6 شیڈیول جو ہے وہ کہتا ہے کہ چند قوانین جو ہیں وہ بغیر صدر کی مرضی کے وہ امینڈ نہیں ہو سکتے. 6 شیڈیول میں جو 6 شیڈیول میں جس میں یہ 2 ٹرم پرائم منسٹر پھر کچھ تو لاز اس میں 6 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں وہ لوکل باڈیز کی ہیں پولیس آرڈر ہے شاید. تو دا مومنٹ پارلیمنٹ جو ہے اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی کو ایبڈیکیٹ کرتی ہے پریزیڈنسی کے فیور میں تو وہ سسٹم آف ٹرائیکاٹمی آف پاس تو نہیں رہا. تو میں تو ان پرنسپل آپ اگری کر رہے ہیں ان سے. ناظرین ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں پھر فوزیہ وہاب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے پیپلز پارٹی تو پھر کس طرح سے سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ بیلنس آف پاور ہو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان. ایک بریک کے بعد